السلام علیکم۔ موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج 18 مارچ سن 2024 سوموار کا دن ہے۔ آج کے اظہار خیال میں جو گرد و پیش کے حوالے سے ٹرائل بیس پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ کالم ہے ممتاز صحافی روزنامہ جنگ کے ایڈیٹوریل پیج کے انچارج ایڈیٹر جناب سہیل وڑائی صاحب نے ایک بار پھر بہت ہی اہم ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ غلطیوں کو تسلیم کر کے جیو، غلطیوں کو مان کر جیو۔ اس میں وہ مخاطب تو اب تک حکمران رہنے والے جو ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان میں جو قابض رہے ہیں یا جو کلاس قابض رہی ہے، ان کے مخاطب تو وہی ہیں کہ کیونکہ حکومت انہی کے کنٹرول میں تھی، پھر غلطیاں انہی سے سرزد ہوئیں، لیکن وہ غلطیوں کو ابھی تک مانتے نہیں آئے۔ اگرچہ اب ایک بڑی دھیمی سی شروعات ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جو دبا دیا گیا تھا، پینڈنگ پڑا ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اس پر ایک فل بینچ کے ذریعے سے فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ اسے ہم حکم تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قانونی گنجائش نہیں تھی، تو اس میں پھر ایک راستہ صرف اتنا نکالا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی، تو اس وقت کی سپریم کورٹ کی عدلیہ نے انصاف نہیں کیا تھا، تو بس اتنا ہی وہ اس کا فیصلہ کر سکے، جس کو کہ کافی غنیمت جانا جا رہا ہے، یا جس سے اس حوالے سے اہم ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھنے لگے ہیں۔ تو یہ در حقیقت غلطیوں کو مان لینا اور پھر ان کی اصلاح کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، لیکن شاید سہیل وڑائی صاحب کے علم میں یا ان کے اس میں انہوں نے اسے سامنے نہیں رکھا کہ پاکستان میں نظام کون سا رائج ہے۔ تو ہم تو اسے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی قومی نظام جو ہے کیپٹلزم کا، تو وہ قومی نہیں ہے، نیشنل کیپٹلزم پاکستان میں رائج نہیں ہے۔ پاکستان میں گماشتہ نیشنلزم ہے کہ گماشتہ کیپٹل سرمایہ داری کا نظام جو ہے، جس کا مالک جو ہے وہ مغربی قوتیں ہیں۔ جناب سہیل وڑائی صاحب نے بل کلنٹن اور باراک اوباما کے بھی حوالے دیے، تو بل کلنٹن کے بارے میں بڑا ایک یہ درست وہ کہا کہ بل کلنٹن نے کہا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردوں سے بہت جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ اصل میں بات یہ ہے، جس میں طالبان کو کوٹ کیا گیا، تو اب دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ کن کی ڈائریکشن پر، کن کے حکم پر طالبان پیدا کی گئی، اور کس کے حکم پر اور کیوں جو تھا وہ جہاد افغانستان کرایا گیا، وہ کیا وجوہات تھیں، تو وہ کون سی طاقتیں تھیں، اور وہ پاکستان میں وہ کون سے گماشتہ حکمران تھے جو کہ صرف جو اس حقیقت سے باخبر تھے کہ پاکستان میں حکومت چلانے کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے وہ پھر جہاد افغانستان، اور جہاد افغانستان کے لیے آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تو اندر جا کر جہاد کیا گیا،
اور اس جہاد کے لیے پھر مذہبی فورس تیار کی گئی، اور پھر اس مذہبی فورس میں شدت پسندی پیدا کی گئی۔ اس میں جو تھا وہ مذہبی جو شدت پسندی پیدا کی گئی، کیونکہ اس کے بغیر جو تھا وہ پھر جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پھر تو ہمیں بہت ابتدا ہی سے، بلکہ تو یہ سپریم کورٹ کو تو میں یہ کہوں گا کہ انہیں ہی اب یہ اس کام کو اور آگے بڑھانا چاہیے کہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے وہ ہیں، معاملات ہیں جن سے کہ پاکستان جو ہے وہ گماشتہ امریکی گماشتہ سیٹ اپ میں پھنس گیا، اور آج وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اس میں اس بری طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ اسے نکلنے نہیں دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بل کلنٹن کی بات کی، وہ ٹھیک ہے، لیکن بل کلنٹن کو اس زمانے میں ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی اس پائے کا لیڈر نہیں تھا، یا اس پائے کے لوگ نہیں تھے کہ جو یہ کہتے کہ حضرت یہ آپ ہی کے کہنے پر تو یہاں پاکستان میں مذہبی شدت پسندی پیدا کی گئی، اس لیے کہ اس وقت امریکہ کی ریکوائرمنٹ تھی جہاد افغانستان کی، تو اس پر بڑا بھاری خرچ کیا گیا۔ تو میں اس سے بھی پہلے اب یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے، میں تو بلکہ جو ہے اپنے اس ولاگ کے ذریعے سے فاضل ایڈیٹر جو اس وقت بہت گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ٹارچ دکھا رہے ہیں حکمرانوں کو، اپوزیشن اور ہمارے سیاسی سیٹ اپ کے جو پارٹیاں ہیں ان کو، کہ وہ کو ہوش کے ناخن لیں، ان کے لیے جو روڈ میپ دے رہے ہیں جناب سہیل وڑائی صاحب، میں ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کو تحقیق، اس کو پھر پہنچنے کے لیے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں وہ کب کیا غلطی ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ جو ایک تاریخ نے موقع زبردست دے دیا تھا، اس موقع کو گنوا کر وہ امریکی گماشتہ سیٹ اپ میں چلے گئے۔ تو وہ تو لیاقت علی خان کی بات ہے کہ لیاقت علی خان جو تھے اس زمانے میں، جو کیونکہ پاکستان جو تھا وہ انڈینس کے کمپٹیشن میں وجود میں آیا تھا، تو ہماری تو ایلیٹ کلاس، حکمران کلاس جو ہے وہ اینٹی سوشلسٹ تھی، وہ اپنے آپ کو امپیریلزم کے ساتھ ہی وابستہ رکھنا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ امریکہ کے ساتھ رہیں، لیکن امریکی حکومت نے جو ہے وہ جواہر لال نہرو کو دعوت نامہ دے دیا اور پاکستان کو انہوں نے دے دیا۔ یہی غلطی تھی امریکیوں کی، جس کو درست کرنے کے لیے ان کی آنکھیں اس وقت کھلی جب سوویت یونین سے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے لیے دعوت نامہ حاصل کر لیا، تو امریکیوں کو احساس ہوا کہ پاکستان جس کو بنانے میں امریکہ نے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ کن بلکہ رول ادا کیا تھا، تو وہ تو پھر ان کی تو ضرورت امریکہ کی یہی تھی کہ ایسا پاکستان ہو جو کہ سوویت یونین کو روک سکے، سوشلزم کو روک سکے، اس لیے کہ عالمی سرمایہ داری نظام کی قیادت امریکہ کے پاس چلی گئی تھی، اور یہ اب امریکہ کی تاریخی ذمہ داری تھی کہ وہ سوشلسٹ یلغار سے جو ہے، سوشلزم یلغار سے اپنے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جو مفادات ہیں، جہاں کہیں بھی خطرہ ہو وہاں پر وہ جو ہے اپنا ایک کردار ادا کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایسٹ پاکستان کا علیحدہ ہونا بھی اصل میں ایسٹ پاکستان میں یہ خطرہ جس کا کہ امریکی سمجھتے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کہ سوشلسٹ بنگال بن جائے گا، سوشلسٹ ریپبلک آف بنگال، تو اس سے روکنے کے لیے انہوں نے، کیونکہ طبقاتی وہاں پر تحریک بہت تیزی سے پیدا ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے جو تھی وہاں پر جو ایک احساس پایا جاتا تھا محرومی کا، تو اس سے پھر قومی تحریک کو جو بلٹ ہوئی اس کو پھر امریکہ نے ہی اسپانسر کیا۔ یہ امریکہ کی ہی ضرورت تھی کہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوا دے اور ویسٹ پاکستان کو جو ہے وہ بچائے، اس لیے کہ خطے میں امریکہ کے فلو کو روکنے کے لیے ضروری تھا۔ تو ناظرین اکرام، میں پھر اس بات سے جو درمیان میں رہ گئی تھی کہ لیاقت علی خان کے لیے جب وہ دورہ ماسکو کی دعوت نامہ ملا تو پھر امریکیوں کی آنکھیں کھل گئیں، تو انہوں نے پھر پاکستان کے یہ اکتوبر 49 کی سن 1949
49 کی بات ہے کہ ابتدا میں وہ پھر دعوت نامہ جاری کر دیا گیا۔ اب لیاقت علی خان کے یہ وزڈم کا امتحان تھا، یہ پاکستان کی اس وقت کی رولنگ جنتا کا جو رولنگ لیڈرشپ تھی، تو ان کا وہ تھا کہ وہ اگر نیشنلسٹ ہوتی تو وہ یقیناً وزڈم رکھنے والی ہوتی تھوڑا سا بھی، تو وہ یقیناً امریکیوں کے اس دعوت نامے پر، جب کہ انہوں نے رشیا کے دعوت نامے پر، سوویت یونین کے دعوت نامے پر جب پاکستان کو دیا گیا تھا تو اس کے بعد دیا تھا تو پہلے وہ ماسکو چلے جاتے پاکستان کے وزیر اعظم، اور پھر واشنگٹن چلے جاتے، تو پاکستان میں پھر قومی سرمایہ داری نظام کے پیدا ہونے کے چانسز بہت واضح ہو جاتے۔ تو پھر پاکستان میں جب قومی سرمایہ داری نظام پیدا ہوتا تو پھر یہاں کی حکومت بھی انڈیا کی حکومت کی طرح انڈیپینڈنٹ ہوتی۔ تو جواہر لال نہرو نے تو اپنا امریکہ کا دورہ کرنے کے بعد خود پھر دعوت نامہ حاصل کر کے پھر جو ہے وہ سوویت یونین کا دورہ کیا تھا، اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مستقبل میں پیدا ہونے والی نان الائنمنٹ موومنٹ کو، اب غلطی تو یہاں سے شروع ہوئی، بہت بھاری غلطی۔ پھر یہ ہے کہ وہ نظام جو تھا وہ اپنی ارتقائی شکل میں بڑھتا چلا گیا، امریکہ کا اثر رسوخ بہت بڑھتا چلا گیا، بہت بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج کی صورتحال میں سامنے آیا۔ اور اس سے پھر جس بھی پاکستانی لیڈر نے نکلنے کی کوشش کی، ہم ذوالفقار علی بھٹو کو جو شہید کا درجہ دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک سیریس کوشش کی تھی پاکستان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانے کی اور امریکی اثر رسوخ سے نکالنے کی، ورنہ تو تمام حکمرانوں کو جن کو کہ خود امریکی لائے یا امریکہ کہ اس سے انہوں نے مدد حاصل کی اور اپنے آپ کو گماشتہ کا درجہ دیا، تو یہ آئے سب اسی طرح۔ لیکن پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں سوائے ایک دو کے سب جو تھے وہ مسلسل اقتدار کی خاطر امریکہ کے ہی گماشتہ رہے۔ تو یہ ایک بڑی واضح سی تھیوری ہے کہ جیسا اقتصادی نظام ہوتا ہے، پھر اس اقتصادی نظام کو چلانے کے لیے، پھر اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے جو ہے ویسے ہی ریاستی اسٹرکچر بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو بات ہوتی ہے کہ جوڈیشری کی بہت بھاری تنخواہیں ہیں اور فلاں کی بہت بھاری تنخواہیں ہیں، ہمارے ہاں یہ پوسٹیں عام ملتی رہتی ہے کہ سوئی گیس کے جو ایم ڈی ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ 58 لاکھ روپیہ یا 60 لاکھ روپیہ ماہوار ہے۔ تو اس طرح کا یہ جو اسٹرکچر ہے یہ اصل میں، اور ان کے پاس پھر 17 ارب ڈالر کی جو ہے وہ سالانہ ان کے پاس 17 ارب اس کی جو ان کو برآت حاصل ہے، تو وہ مراعات جو ہیں وہ امریکی ہونی تو اپنے ان کا تو گماشتہ سیٹ اپ پاکستان میں ہے، تو آئی ایم ایف کے ذریعے ہی تو بنوائیں۔ تو آئی ایم ایف اگر بجلی کے نرخ بہت بنوا سکتا ہے تو کیا آئی ایم ایف یہ نہیں کر سکتا کہ ان کی جو مراعات دی جاتی ہیں حکمرانوں کو بہت زیادہ مراعات ہیں ان کو وہ ختم کر دے؟ تو اصل میں بات تو یہ ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ ایسا کرتے رہے ہیں۔ تو پاکستان میں اب یہ پاکستان کے جو حکمران ہیں تو یہ تو پھر عوام میں ایک بہت بڑی طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں جو بھی کسی لیڈر نے کوشش کی تو اسے پھر انہوں نے عبرت کا نشان بنایا۔ تو یہ ہے ایک پاکستان کی کہانی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخی جبر ہی جو ہے وہ پاکستان کی یہ تاریخی جبر ہی تو ہے کہ آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا۔ اگر تاریخ کا یہ امکانات پیدا نہ کرتی، اگر یہ ہوتی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ناممکن تھی۔ تو اسی طرح اب تاریخی جبر ہے جو کہ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غلطیاں تسلیم کریں۔ جنرل ضیاء الحق کی جو جنرل ضیاء الحق کی جو جہاد افغانستان تھا وہ اس سے بڑی غلطی۔ اب یہ جو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک کرنل شہید ہو گیا شمالی وزیرستان میں، ایک کیپٹن شہید ہو گیا، کئی فوجی جوان 7 شہید ہو گئے، تو یہ آئے روز جو باتیں آ رہی ہیں تو وہ اسے تو پھر دیکھیں کہ ہمارے جو سابق آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے تو ایک بار یہ بات ان کے ہونٹوں سے سلپ ہوئی یہ حقیقت کہ جو 50 سال پہلے جو
40 साल पहले बोया गया था, उन दिनों में उन्होंने ये कहा था कि वो आज हम काट रहे हैं। तो 40 साल पहले जो बोया था वो गलती की सूरत में ही बोया था ना, तो उसके बारे में तो फिर ये एक अदालती कमीशन ज़रूर बनना चाहिए, कमीशन ऑफ ट्रुथ जिसे कहते हैं, कहा जा सकता है कि कमीशन ऑफ ट्रुथ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल हो, जिसमें अब ये इसमें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो ट्रायल के बारे में वो फिर मुख्तसर सा उसमें वो करके ट्रायल करके एक फ़ैसला सुना दिया गया। ये नहीं, इसको तो बहुत इसको डीप जाना चाहिए था, इसके बारे में बहुत हक़ाइक़ को सामने कि वो कौन सी वजूहात थीं, क्या थीं, कैसे थीं, उसका पॉलिटिकल प्रेशर क्या था, उसका एग्ज़ेक्टिव प्रेशर क्या था, क्या मामला थे, कैसे साज़ी हुई, क्या सिर्फ जजेस ने सिर्फ ये कि ज़ाती इंतकाम की या उसकी खातिर फिर उन्होंने फ़ैसला दे दिया। मुक़्तदर कबूत ने ऐसा क्यों चाहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दिलवाई जाए? वो मुक़्तदर कबूतों में कौन कौन सी फोर्सेस थी, कौन कौन सी ताकतें थी, कौम के सामने सब ये आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक दफ़ा फिर रेफरेंस जो है वो हम पहुँचेंगे जब तारीख़ के, लेकिन ये बात जो है ये तारीख़ के जबर के साथ है कि तारीख़ जब हमें ये मजबूर कर देगी तो फिर अब आप देखें कि अभी तो हमारे यहाँ तारीख़ सिर्फ इतना ही मजबूर कर सकी है कि वो क़व्वतें जो जहाद अफ़गानिस्तान कराने के लिए पैदा की गई थी सियासी, वही एक तसलसल के साथ हुक्मरानी जारी रखे हुए हैं। वही जो मसनूई लीडरशिप पैदा की गई थी उसी को, यानी जो क़व्वतें जहाद अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व थीं, जहाद अफ़गानिस्तान करवा रही थी, वो क़व्वतें आज जहाद अफ़गानिस्तान, आज वो जो हैं वो जो दहशत गर्दी का रूप धार गए हैं, वो मुजाहिदीन जो किसी ज़माने में बहुत बड़े मुजाहिद होते थे और आज वो दहशत गर्द और यकीनन दहशत गर्द। ये बात तो ये तो सामने बातें लानी होंगी, ये ऐसी चीज़ें आनी होंगी, लेकिन ये जनाब अपना वड़ाई साहब, ये बात तो उस हवाले से बात होगी सुहेल वड़ाई साहब कि ये तारीख़ी जबर ही है। ये ठीक है कि आप आज ये सब कुछ लिख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख़ का तकाज़ा है जो आप पूरा कर रहे हैं और आप उस सिमत को बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान में इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो ये एक बहुत नाज़रीन किराम एक्सीलेंट जो है वो जो कॉलम है जनाब सुहेल वड़ाई साहब का, उसे सबको, तमाम सियासी कारकुनों को जो है उसको पढ़ना चाहिए और अहले फ़िक्र को पढ़ना चाहिए और उसके साथ फिर बहुत से वो एक बुनियाद तो फराहम कर दी है सुहेल वड़ाई साहब ने, लेकिन उसमें उसके साथ जब तक ये बात मुकम्मल नहीं होगी, जब तक हम पाकिस्तान में कि कैसे गुमाश्ता सिस्टम जो है ये एस्टेब्लिश हुआ और आज किस स्टेज पे है, क्योंकि अगर हम ये सब बातें सामने कर सकेंगे तो फिर ये है कि हम उस सिस्टम से निजात भी हासिल कर सकेंगे। तो इसके हवाले से जो सी पैक के हवाले से और अमेरिका इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के हवाले से जो इस खत्ते में कशमकश जारी है, ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन भी साबित हो सकती है और पाकिस्तान के लिए इंतहाई जो है वो फ्रूटफुल भी साबित हो सकती है, इंतहाई शानदार भी साबित हो सकती है कि हम एक शाहराह तरक्की पर चल पड़े और एक हम प्रिंसिपल स्टेट बन सके, तो एक हम उस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो है ये दोनों बातें सामने होगी कि अगर हमने उसमें, अब आप देखें कि ईरान से आसिफ अली जरदारी साहब जब पहले सदर होते थे तो उन्होंने ईरान के साथ जो है वो गैस का मुआहदा किया, लेकिन वो आज 10-15 साल हो गए, उसे सन 2014 में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था शेड्यूल प्रोग्राम के मुताबिक। अगर पाकिस्तान में इंडिया जैसी हुकूमत होती तो यानी नेशनलिस्ट हुकूमत होती तो वो कब का उस पर अमल दरामद करा चुके होते, क्योंकि हम गुमाश्ता हैं इसलिए हम ऐसा नहीं करवा सके। तो बात तो सीधी सी बात है कि हमारा जो गुमाश्ता निज़ाम है और गुमाश्ता निज़ाम को चलाने के लिए गुमाश्ता एलीट क्लास पैदा की गई है जिसके हाथ में हुकूमत का कंट्रोल है, तो वो उसमें फिर जो है वो एक ठीक है कि जो दरमियान में कुछ लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से कि ऐसी बात हो, लेकिन जहाँ पर बात ये हो कि अमेरिका से आज़ादी का नारा बुलंद करने वाले, प्रोग्राम देने वाले ख़ुद इक़्तिदार हासिल करने के लिए तो वो अमेरिका के अंदर लॉबी करने की
کوشش کر رہے ہوں۔ تو ناظرین کرام، مجھے یہ پی ٹی آئی کی جو کوشش، ہمارے لیڈر جو ہیں، مقبول لیڈر عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے، اس کو دیکھ کر یہ یاد آ گیا کہ ریاست بہاولپور جو تھی یہ برطانیہ کے اس انتظامی سیٹ اپ کا حصہ تھی جس میں کہ انہوں نے نوابوں کو بعد گزار ریاستوں کی حیثیت سے ان کو برقرار رکھا تھا۔ تو اس حوالے سے بہاولپور میں جو نواب سر صادق محمد خان جو تھے، یہ 5 سال کے بچے تھے کہ ان کے والد کو جو تھا وہ اچانک وفات ہو گئی۔ تو اس پر پھر جو تھا ملکہ صاحبہ نے جو تھی، یعنی مدر جو تھی سر صادق محمد خان کی، انہوں نے ایک وفد بھیجا دہلی کہ وہ جو ہے وہ شہزادہ، کم سن شہزادہ 5 سال کی عمر کے شہزادے کو جو ہے وہ حکمران نواب تسلیم کر لیں۔ جبکہ نواب صاحب کے چاچا حاجی پلک شیر عباسی بھی کہے تھے کہ جب تک میرا بھتیجا جو ہے یہ جوان نہیں ہوتا، بالغ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مجھے کیئر ٹیکر بنا دیا جائے۔ تو یہ ایک بات بالکل اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اسی انداز میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ ملکہ بہاولپور نے اپنے کم سن شہزادے کو نواب تسلیم کروایا تھا، اسی طرح یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ آزادی کی جدوجہد لڑنے کی بجائے وہ پھر اس میں ایک یہ ڈکلائن آ گیا۔ تو ناظرین کرام، میں ایک بات پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اصل میں عوام کو گماشتہ سرمایہ داری نظام میں سامراجی سازشوں کے ذریعے سے بہت ویک بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں بات قومی اور طبقاتی شعور جب تک عوام اس کی بنیاد پر منظم نہیں ہوتے تو وہ ایک ٹھوس مادی قوت نہیں بنتے۔ تو اس بارے میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سہیل وڑائی صاحب کے آرٹیکل کو ڈبیٹ کا حصہ بنایا جانا چاہیے، ڈبیٹ کا حصہ، کہ یہ غلطیاں جو ہے، کیونکہ ایک آرٹیکل تو لکھا ہے ایک کالم نگار نے، ایک زبردست سوچ کا اظہار کیا گیا، بروقت سوچ کا اظہار کیا گیا، تو اس سوچ کو جو ہے جب تک عوام کی مادی قوت حاصل نہیں ہوگی تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے تو عوام میں، سیاسی کارکنوں میں سوچ پیدا کرنی ہوگی، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے، جو تمام سیاسی، کیونکہ کارکن ہمارے نزدیک جو ہیں تمام وہ دائیں بازو کی بھی سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں، جو کہ نجی ملکیت داری کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں، اسٹیٹس کو کی حامی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کارکن جو ہوتے ہیں وہ بایاں بازو ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی حیثیت ایک مزارع اور مزدور کی ہوتی ہے، اس میں غلام کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو یہ سیاسی غلام ہوتے ہیں جو کہ اپنے بڑے طبقے کے امیر لیڈروں کے لیے کو اقتدار میں لانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس میں وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا حصہ بھی وصول کر لیتے ہیں، معمولی سی انہیں بھی حکومت کے اس وسائل میں سے کچھ جو کامیاب ہونے والا، یعنی یہ اپنے اپنے سرداروں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ عوام کو تو ضرورت ہے کہ اب وہ سرداروں کو کامیاب بنانے کے لیے، یعنی ایلیٹ کلاس کے حکمرانوں کے لیے سیاسی جدوجہد کرنے کی بجائے خود پاور میں آنے کے لیے جدوجہد کریں، یعنی پاور ٹو دا پیپلز جو ہے اس کے فلسفے کی امپلیمنٹیشن کی بات آ جائے۔ تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ جیسے میں صرف سہیل وڑائی کی بات نہیں کرتا، محمود شام صاحب کے بھی بہت بصیرت افروز آرٹیکلز ہوتے ہیں، اسی طرح امتیاز گیلانی کے بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی اور بہت سے ہیں، میں اس کو وہ محدود نہیں کر، تو ان پر باقاعدہ ڈیبیٹ ہو جانی چاہیے۔ تو آئیے پہلے تو، کیونکہ ریلیونٹ جو ہے ڈیبیٹ کے قابل جو ہے آرٹیکل، وہ تو جناب سہیل وڑائی صاحب کا آج کا کالم ہے۔ اس سے پہلے بھی سہیل وڑائی صاحب کے بہت سے کالم ڈیبیٹ کے قابل ہیں، مثلا یہ گزشتہ 11 مارچ کو انہوں نے جو کالم لکھا کہ کون سا نظام سائن آف انٹروگیشن، بنگلہ دیش کا یا برما کا؟ تو اس میں انہوں نے وہ اور بھی کیا کہ اگر برما دیش کا جو ہے یہ نظام نہیں اپناؤ گے تو پھر یہاں پر برما کا نظام آ جائے گا۔ تو میں نے پھر ایک اس میں اضافہ کی وہ کی کہ نہیں، صرف بنگلہ دیش
یا برما ہی نہیں بلکہ یا نیپال کے نظام کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. تو ہمارے ہاں یہ اس سے ایک پھر رائے عامہ پیدا ہوگی. ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقتدر قوت جو ہے ہمارے ہاں، جس کو فوج کو آج کل بہت زیادہ یلغار ہے اس کے اوپر، جو عقل سے کمزور یا وہ ہیں، تو وہ اسی طرح تو اعلی کار بن جاتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جہاد افغانستان میں یہ اسلامی قوتوں کا، مذہبی قوتوں کا یہ ہائیسٹ استعمال کیا امریکیوں نے. وہ تو ہیلری کلنٹن کی ویڈیو موجود ہے جسے بطور ایویڈنس کے پیش کیا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سی ٹھوس ایویڈنسز ہیں. تو اسی طرح یہ جو ہے کہ اس میں ہمیں یہ اسٹڈی کرنا ہوگا کہ نیپال کا نظام کیا ہے، نیپال نے کیسے انڈین یلغار سے بچنے کے لیے وہاں پر کیسے ایک عوامی یعنی سوشلسٹ قوتوں کا ایک اتحاد بنا، اور وہ اتحاد جو ہے اس نے نہ صرف اس کو روکا بلکہ انہوں نے اپنے ہاں عوامی مسائل بھی حل کیے. تو ناظرین کرام، یہ ایک حکمرانی کی وہ کہ اس کی ہماری ڈیزائرز کیا ہے، تو اس کے بارے میں سوچا جانا چاہیے. تو میں نے تو فون کیا تھا جناب سہیل ارائے صاحب کو کہ کون سا نظام کے بارے میں، جو کون سا نظام بنگلہ دیش یا برما. میں نے انہیں تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس پر آپ نیپال کو بھی شامل کر لیں، اس لیے کہ نیپال کا طریقہ بھی ایک ایسا موجود ہے. ہمارے ہاں جو فیلور ہوا مقتدر قوت فوج کے اس کا کہ عمران خان کو لانے کا تجربہ، اس سے پہلے جو ہے وہ پیپل پارٹی کو موقع دیا گیا. اس سے پہلے جو ہے وہ باری باری جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف تو اب آپ دیکھیں کہ ابتدا ہی سے تو یہ ٹھیک ہے کہ اس میں، لیکن اب جو کوشش ہو رہی ہے وہ سی پیک کے حوالے سے وہ پرانا کیڈر، جو پولیٹیکل کیڈر ہے، اصل میں یہاں پر ضرورت تھی پولیٹیکل کیڈر کی بھی تبدیلی کی. تو پولیٹیکل کیڈر جو ہے وہ تو وہی کیڈر استعمال کیا گیا جسے جہاد کروانے کے لیے قوتوں کو، جس کو امریکہ کا گماشتہ نظام یہاں چلانے کے لیے اپنایا گیا تھا. جبکہ یہاں پر تو ایسے کیڈر کی ضرورت ہے جو کہ نظام کو تبدیل کر کے جو نئی قوت اور نیا انداز پیدا ہوا یا نیا چانس پیدا ہوا کہ سی پیک کے حوالے سے اس کو آگے بڑھانے کی، کہ ہمارے ہاں ایک ایسی انڈیپینڈنٹ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان کو امریکہ کے کنٹرول سے نکل کر چین کے کنٹرول میں چلا جانا چاہیے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر سامنے آنا چاہیے، ایسی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو کہ ایران سے اب گیس کے معاہدے پر عمل درآمد کروا سکے، جو افغانستان سے اپنے مفادات کے حوالے سے جو ہے وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچا کر اپنے مفادات حاصل کریں، لیکن ایکولیٹی کی تو بنیاد ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں میں جو فرق ہے، کہ اب آپ دیکھیں کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا، امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوتے ہوئے بھی وہ امریکہ کی مرضی اور منشا کے بغیر جو ہے وہ کشمیر کو اپنے اندر دم کر لیتے ہیں. وہ اپنے مفاد میں وہ دیکھیں کہ وہ ایران میں چابہار بنا دیتے ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ اپنے انداز میں جو ہے وہ روس سے تیل حاصل کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں لیکن پاکستان جو ہے وہ اب یہ چیلنج ہے موجودہ حکمرانوں کو کہ اب اس میں دیکھیں کہ آئی ایم ایف ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے، آئی ایم ایف کیا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ وہ تو اپنے پروگرام ایجنڈے پر عمل پورا کر رہے ہیں کہ عوام کے کڑاکے نکال دیے ہیں، عوام پریشان ہیں. کہ اب آپ دیکھیں بجلی آئندہ جولائی میں بجلی کے جو ہے وہ ہمیں انہوں نے قرضوں کے اس میں ایسا جھگڑا ہوا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی حکومت، ایسا کیڈر بننا چاہیے جو کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی غلامی سے نکال سکے، کنٹرول سے نکال سکے اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا سکے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. امید ہے کہ آپ کو میرے خیالات سے، اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے، اور وائس آف پیپل یوٹیوب چینل جو ہے یہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے.
تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ آواز، کیونکہ جب مجھے میرا وہ زیادہ دوست دیکھیں گے تو وہ پھر ایک انڈیپینڈنٹ، پھر یہ ون مین شو کی بجائے پھر ایک ٹیم ورک بھی شروع ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کو تو ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، میں پھر اجازت چاہوں گا اس التماس کے ساتھ کہ آج کا کالم آپ پڑھنا، سہیل برائی صاحب کا جو کالم ہے وہ مت بھولیے گا کہ غلطیوں کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، غلطیوں کا اعتراف کر کے ہی ہم جو ہے صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن غلطیاں کرنے والے تو خود حکومت میں موجود ہیں، تو وہ پھر اپنی غلطیوں کا وہ پھر ان کے اوپر لاکھوں آدمیوں کے جو ہے وہ شہادتوں کا بوجھ آتا ہے جو افغانستان میں کروائی گئی، تو وہ یہ کیوں یہ سب چیزیں برداشت کریں گے؟ یہ غلطیاں کیسے وہ تسلیم کرے گا؟ وہ اور ان کے تو موج میلے ہیں، ان کو تو پاکستان سے کہیں زیادہ جائیدادیں ان کی بیرون ملک ہیں، پاکستان کو تو انہوں نے صرف ایک شکار گاہ سمجھا ہوا ہے۔ تو ناظرین کریم، جب تک یہ شکار کھیلنے والی کلاس جو ہے، یہ ایلیٹ کلاس، اس کی حکمرانی کا نظام قائم رہے گا تو پاکستان کے عوام اس وقت تک شکار ہوتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔